اور تم اللہ کے احسانات لکھنا شروع کرو, اللہ کے کلمات لکھنا شروع کرو, سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور درخت کے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے. اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کتنے احسانات ہیں. جس خدا کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے کہ فجر پڑھ لو. آپ کا یار میری آنکھ نہیں کھلتی. وہ آپ کو آرڈر دے رہا ہے ظہر پڑھ لو. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے سارے دن بیٹھ کے نمازیں پڑھو. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے صبح اٹھنا ہی ہے نا. وہ کہہ رہا ہے جلدی اٹھ جاؤ, انسان کے بچے بن جاؤ, صبح ٹائم پہ جلدی اٹھ جاؤ. میں تھائی لینڈ میں تھا, میں نے 6 بجے دیکھا ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں. میں نے کہا ان کے لیے مارکیٹوں کے لیے پوری قوم کا اٹھنا بہت آسان ہے, اور ہمارے لیے خدا کا حکم سمجھ کے فجر کے لیے اٹھنا مشکل کام ہے. وجہ کیا ہے؟ کنفیوز ہے, پتہ نہیں خدا کا آرڈر ہے بھی یا نہیں ہے تو ہلکا لے لیا. ہلکا کیوں لیا؟ اس ہلکا لینے میں ایک تو نظریات کی خرابی, دوسرا ہلکا کہ 27ویں رات میں آپ رو رو کے دعائیں کریں تو اگلے پچھلے سارے کیا ہو جاتے ہیں, پچھلے تو ہوتے ہیں اگلے بھی وہ کرواتے ہیں ہم. تبھی 27ویں رات میں جب ختم قرآن کے موقع پہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا, ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں, ان کا عید والے دن فلم دیکھنے کا پورا پروگرام ہوتا ہے, ان کا پورا پلان ہوتا ہے کہ ہم فلم دیکھیں گے جا کے. اور نئی فلم آ رہی ہے عیدوں پہ, اکثر نئی فلمیں چلتی ہیں نا, تو اب تو پتہ نہیں پاکستان میں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی, تو ہم جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے, اور پھر رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں اور گرل فرینڈ کا فون بج رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ابھی تھوڑا دعا سے فارغ ہو جاؤں پھر بات کروں گا میں آپ سے. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ آپ اللہ کے آرڈر کو کیا لے رہے ہو؟ ہلکا لے رہے ہو. رمضان میں جو ہر ایک کے گناہ معاف ہوتے ہیں نا, تو حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا, حالانکہ روزہ تو وہ بھی رکھ رہے ہیں. بہت سے راتوں کی عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو بے خوابی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ بھی تو ہے نا حدیث میں. تو جس کے احسانات زیادہ ہوں اس کے آرڈر کی ویلیو خود بخود بولو بڑھ جاتی ہے. اب دیکھو کسی نے آپ پہ بہت سارے احسانات کی, میں ایک مثال دے رہا تھا نا, آپ کسی کو پاکستان سے لے آئے یا انڈیا سے لے آئے اور وہ بیچارہ بے روزگار تھا یہاں امریکہ میں, آپ نے اس کو اسٹیبل کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ اس سے کہہ رہے ہیں یار آج میں تھکا ہوں چائے پلا دے. وہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, وہ دیکھتا ہی نہیں مڑ کے, پوچھتا ہی نہیں ہے, ایسے گھننے بن جاتے ہیں جیسے پہچانتے ہی نہیں ہو. قرضہ لینے سے پہلے اور لینے کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ حالت ہو جاتی ہے. آپ قرضہ لیں, کل کسی نے مجھے کہا کہ میں اتنے قرضوں میں ڈوب گیا ہوں, میرے ساتھ تھوڑی سی تعاون ہو. میں نے کہا کس سلسلے میں ڈوبے ہو؟ کہتے ہیں میں نے بہت لوگوں سے, میں نے یعنی کاروبار کے سلسلے میں قرضہ لیا ہے, مجھ سے کوئی مشورہ لے رہا تھا کاروبار کے سلسلے میں, میں نے قرضہ لیا ہے تو اب میں کاروبار چلا نہیں, میں قرضوں میں ڈوب گیا ہوں, تو کچھ تھوڑا سا تعاون کر دیں. میں نے ساتھی سے کہا میں اگر اس کو دوں گا نا, اس نے جن لوگوں سے قرضہ لیا ہے ان کو واپس نہیں کرنا, اس نے دوبارہ سے کاروبار کرنا ہے, کیونکہ جب جیب میں دھیلا نہیں تھا کمبخت تمہیں کاروبار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دوسروں کے پیسوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لالچی لوگ, میں نے کہا ان کو آپ جتنی بھی زکاتیں دے دو, یہ یاد رکھو ہمارے تجربوں سے کچھ چیزیں سیکھنے کی ہیں. یہ بھی میں قیام تام کے لیے تھوڑا سا ٹریک سے اترا ہوں. یہ تجربوں سے سیکھنے کی چیزیں ہیں. جو لوگوں سے پیسے لے کے کاروبار کرتا ہے اپنا دھیلا نہ لگائے. پہلی بات, وہ کاروبار ڈبوئے گا تو لازمی. اگر وہ آپ کو پروفٹ کما کے دے رہا ہے تو سمجھو زیادہ بڑا فراڈی ہے وہ. بھائی کوئی صاحب بیٹھ کے کام کرتے ہو تم, وہ ٹھیک ہوں گے, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں, تو وہ جو پیسے لے گا نا آپ سے, وہ لے کے ڈبوئے گا پہلی بات. اور اگر پروفٹ دے رہا ہے تو زیادہ خطرناک ہے, وہ اعتماد بحال کر رہا ہے تاکہ اور زیادہ دیں آپ, پھر آخر میں لے کے بھاگے گا وہ. اور دوسرا, بھاگنے کے بعد جب اس پہ قرضے چڑھیں گے تو پھر وہ لوگوں سے زکاتیں لے کے یہ نہیں کرے گا کہ جن کا قرضہ ان کو واپس کرے. وہ جہاں کہہ رہے 10 آدمیوں کا قرضہ چڑھا ہوا ہے تو ایک ان کا بھی چڑھا جائے تو کیا آ جا رہا ہے, تو اس میں کون سا ایسا ٹینشن والی بات ہے. تو جس کے احسانات کے بوجھ تلے آپ ڈوبے ہوئے ہو, اس کا چھوٹا سا حکم کی نافرمانی بھی یہ چھوٹی نافرمانی کہلاتی ہے یا بڑی نافرمانی کہلاتی ہے؟ تبھی تو اسلام میں سب سے زیادہ جن کے احکامات کی تاکید کا حکم ہے, جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے, وہ کون ہے؟ بولے نا زبان سے, وہ ماں باپ ہے. اچھا, جس نے آپ پر احسان کیے یا آپ نے جس پر احسان کیا, اب آپ اس کا کوئی کام نہ کر رہے ہو تو کوئی قانون حرکت میں آتا ہے بھائی؟ ایک آدمی کو آپ نے چلنا سکھایا, ایک آدمی کو آپ نے بے روزگار تھا, بہت کچھ نواز دیا آپ نے, اب آپ اس سے چھوٹا سا کام کہتے ہو, وہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا ہے, تو کوئی کیس ہو سکتا ہے اس کے خلاف؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ اللیگل نہیں ہے نا, یہ اللیگل نہیں ہے. لیکن یہ حلال ہے, حرام ہے, حرام ہے, اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تبھی اسی سے یہ سمجھیں کہ جو والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا لیتے ہیں, اللیگل نہیں ہے, یہ لیگل ہے. یہ امریکہ میں کیا ہے؟ یہ لیگل ہے, اور اس پہ کوئی کیس نہیں بنتا. گورا اگر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتا ہے تو کہتے ہیں لیگل ہے, اور کہتے ہیں وہاں زیادہ اچھے ہوتے ہیں, کیرم بورڈ بھی کھیلتے ہیں, سنوکر بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, اور بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پہ, اور وغیرہ وغیرہ. گھر میں وہ سب تو اولڈ ہاؤس کو ہمارے یہاں بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا. یہاں لوگ آتے ہیں ولاگ بناتے ہیں, دیکھو اولڈ ہاؤس ایسی بری چیز نہیں ہے, بہت زبردست چیز ہے. میں کہتا ہوں تمہارا بھی انجام پھر اولڈ ہاؤس ہی ہوگا. یہ ولاگ بڑھاپے میں اپنے بچے کو دکھانا کہ بیٹا مجھے بھی وہاں جا کے جمع کراؤ. تو کوئی کیس نہیں بنتا, پاکستان میں بھی نہیں بنتا. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ کہے گا تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہی اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع نہیں کرا دیا, یہ چائلڈ ہاؤس میں کیوں جمع نہیں کرا دیا؟ تیری ماں نے کیوں تجھے سنبھال کے رکھا تھا, تیرے باپ نے کیوں تجھے گود میں اٹھائے گھومتا تھا, تیری پریشانی پہ وہ پریشان ہوتا تھا, تیری غم پہ وہ رویا کرتا تھا, تیری خوشی پہ وہ
خوش ہوا کرتا تھا، یہ اس کے جذبات تھے. قانون اس کو اس پہ مجبور نہیں کر رہا تھا، قانون ملازموں کو مجبور، قانون ایئر ہوسٹس کو مجبور کرتا ہے کہ مجھے بٹن دباؤں تو چائے پلائے، نہیں پلائے گی اس کی کمپنی اس کو نکال دے گی. ماں اور باپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا، وہ اپنی محبت میں اولاد کی خدمت کرتے ہیں. اللہ یہ کہتے ہیں جس نے تمہیں بچپن میں محبت دی، جب وہ بوڑھے ہو گئے تو تم نے ان کو بھولنا نہیں ہے. اگر تم ان کو بھول گئے، تم نے اس محبت کا بدلہ نہیں دیا جو دنیا میں انہوں نے دیے بچپن میں تمہیں، تو دنیا کچھ نہیں کہے گی، میں نہیں چھوڑوں گا میں، کیونکہ یہ احسان فراموشی کی بدترین مثال ہے. یہ جس کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں اس کے آرڈر کی ویلیو خود بخود بڑھ جاتی ہے. تو سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے احسانات ہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسلام نے بتایا اللہ کے احسانات ہیں، لہذا اللہ کے حکام کو فالو کرو. احسانات کا بدلہ دینے میں نا سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے آپ کے خواہشات. مثال کے طور پر آپ اسٹیبل ہو گئے، کسی نے آپ پر بڑے احسانات کیے، اب آپ کو ظاہر ہے اس کی بات، اس کا کام کرنا پڑے گا، اس کی خدمت کرنی پڑے گی. انسان اس سے جان چھڑاتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں، مجھ پہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہ آئے. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ بے شرم بن کے آپ یہ کام کریں. آپ جمشید کو بول دیں تم نے مجھ پر یہ احسانات کیے تھے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن میں اس کا بدلہ نہیں دوں گا، تمہیں جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان بدنام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ کہیں گے دیکھو احسان فراموش ہے، مانتا ہے کہ اس نے احسانات کیے لیکن بدلہ نہیں دے رہا. لیکن عزت دار آدمی ایسا نہیں کرے گا. عزت دار آدمی اگر بے شرم اور بے غیرت ہو جائے نا تو وہ یہ ماننے سے ہی انکار کر دے گا کہ جمشید کے مجھ پر احسانات ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے اگر یہ مان لیا، میں نے اگر یہ تسلیم کر لیا تو دنیا کہے گی کہ مانتا بھی ہے، اس کے بعد بھی اس کے ساتھ تیرا یہ سلوک ہے. تو اپنے آپ پہ اچھا لیبل لگانے کے لیے کہ ہم بہت اچھے ہیں، دنیا ہمیں اچھا سمجھے، اس کا بہترین طریقہ یہ کہ جس نے احسانات کیے اس کے محسن ہونے کا انکار کرے. اب دیکھو ہم پر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، کیونکہ اس کے احسانات سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ لیکن جب اللہ کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں تو اللہ جو مطالبہ ہم سے کرے گا، ہمارا ریلیشن سب سے زیادہ مضبوط کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہونا چاہیے. سب سے زیادہ راضی کرنے کی فکر ہم کس کو کریں؟ اللہ کو، جس نے ہمیں بنایا. ماں باپ سے بھی بڑا حق، کیونکہ ماں باپ کی نعمت بھی تو اللہ نے دی نا. اللہ کہتا ہے خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اس نے تمہیں ایک پانی سے بنایا اور جب دنیا میں وہ تمہیں لے کر آیا ایسے پروٹوکول کے ساتھ لے کر آیا ہے کہ ددیال ننیال کا ایک خاندان چپکا دیا تمہارے ساتھ، اور بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ایک سسرال والا خاندان بھی. 3 خاندانوں میں اس غلیظ پلید پانی کو جو کپڑے پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اس پانی کو یہ پروٹوکول دیا دنیا میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. تو جتنا یعنی ماں باپ سے بھی بڑا، ماں باپ کی نعمت دینے والے بھی کون ہیں؟ اللہ ہے. تو انسانیت کو اس پہ جمع ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ہم نے اگر کسی ذات کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ کون سی ذات ہونی چاہیے؟ خدا ہونا چاہیے. لیکن انسان ڈیڑھ ہوشیار، پھٹ جائے گی سے. فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب بھی کوئی جماعت اس آگ میں ڈالی جائے گی تو جہنم کے جو داروغہ ہیں وہ ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں اس آگ سے کسی نے ڈرایا نہیں تھا؟ قالوا، وہ جواب میں کہیں گے بلا، کیوں نہیں. وہ یاد آئے گا ان کو، ہم نے بہت سے کچھ سنا تھا. کبھی یوٹیوب پہ ایک ویڈیو آ گئی تھی، اس میں تھا کہ بھئی جہنم کی آگ ہے، آیتیں پڑھی جا رہی تھی. کبھی تراویح میں ہمیں کہیں سے خبر مل گئی تھی، آیتیں پڑھی جا رہی تھی. کبھی یہاں، یعنی یہ خبریں تو دنیا میں پھیلتی ہیں نا. بعض کو پیغمبر نے براہ راست سمجھایا تھا تو کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، نذیر ڈرانے والا آیا تھا. فکذبنا، ہم نے اس کا انکار کر دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں. وقالوا لو كنا نسمع، وہ کہنے لگے کاش ہم سن لیتے ان کی بات. او نعقل، یا عقل سے خود ہی کام لے لیتے. بعض دفعہ انسان کا کہ علم میں اضافہ ہوتا ہے کوئی بات سن کے، بعض دفعہ اضافہ ہوتا ہے خود ہی کھوپڑی استعمال کر کے. خود ہی کھوپڑی استعمال کر لیتے تو بھی ہمیں یقین آ جاتا کہ آخرت ہے. کیوں؟ دیکھو ایک ٹیکنیکل بات کرتا ہوں میں. اکثر یہ ایتھیس اور منکرین خدا یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یار یہ خدا ایسا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو، نافرمانوں کو پکڑ میں آگ میں ڈال دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو جب بھی کوئی باطل آدمی اعتراض کیا کرے نا تو اس کے اعتراض کا جواب دینے کے بجائے اس پر اعتراض کر دیا کرو. یہ اصول یاد رکھو، کیونکہ باطل کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اس پر جو اس سے بڑا اعتراض ہوتا ہے نا اس کو ٹھنڈے پیٹوں پی جاتا ہے، اور جو چھوٹا اعتراض ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ پہ کر رہا ہوتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کو یہ کہا کرو کہ ٹھیک ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے آگ کا، اور اللہ اس میں جو نافرمانوں کو ڈالے گا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اللہ ایسا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بیس پہ فرض کرو ہم نے آخرت کا انکار کر دیا، نہیں ہوگا کچھ بھی، مر کے ہم مٹی ہو کے کیا ہو جاتے ہیں، ختم. یہ اللہ پہ اس سے بڑا اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا.
کیونکہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں کہ اگر آخرت، کیونکہ دیکھو آخرت اگر ہے تو پھر اس میں جہنم کا عذاب ہے، کوئی اور تو کسی کتاب میں ملتا ہی نہیں ہے نا اس کا تذکرہ. یہ تو یہودی، عیسائی اور مسلمان کہتے ہیں کہ آخرت ہے، اور تینوں متفق ہیں کہ وہ عذاب اس میں کیا ہوگا؟ آگ کا عذاب ہوگا. باقی تو کسی مذہب کے ایسے اس میں تو دعووں میں کلیئرٹی ہے ہی نہیں نا باقی مذہب کے. تو یا تو آخرت ہے یا نہیں ہے، تو پھر یہی ہے. اور اگر اس کی بیس پر آخرت کا انکار کرتے ہو تو پھر اللہ پر اس سے بڑا اعتراض ہوگا کہ دنیا میں ہزاروں بچوں کے قاتل بھی گزرے ہیں. دنیا میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو، میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا، اپنی ماں کو قتل کیا چند ٹکوں کی لالچ میں، اپنی دادی کو قتل کیا، اپنے دادا کو قتل کیا، بچوں کے کو ذبح کیا. ایک دفعہ میں کراچی میں کہیں کھڑا ہوا تھا، ایک عورت چیخنے لگی، ایسا چیخ کے بھاگ رہی ہے، لوگ بھی بھاگ رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کچھ اس کی گود میں بچہ تھا، کوئی اغوا کرنے والے لڑکے جو بچوں کو بیچتے ہیں انہوں نے اس کی گود سے بچہ چھین کے بھاگ گئے. یار اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی آپ سوچو. اس قدر ترس آئے. وہ بیچاری یہ جھونپڑیوں والی عورتیں نہیں ہوتی، غریب ماسیاں جو ہوتی ہیں، وہ بیچاری کہیں بازار میں جا رہی تھی، اس کی گود سے دو لڑکوں نے بچہ چھینا ہے اور بائک پہ فرار ہو گئے. نہیں پکڑے گئے. وہ بچہ مر جائے ماں کو تھوڑے دنوں میں تسلی ہو جاتی ہے. گود سے بچہ چھین کے جب آپ اس پہ ظلم کرتے ہو اور بھاگ جاتے ہو چند تکوں کی لالچ میں، یار اس بچے کو کہاں لے جا کے تم بھیجو گے؟ کیا بھیکاری بناؤ گے؟ کیا کرو گے؟ تم دیکھتے نہیں اس کے کلیجے پہ آرے چل رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر آخرت نہیں ہے تو ایسے ظالم بھی مر کے ختم، اور جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، بالکل ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، وہ بھی مٹی ہو کے ختم. تو اللہ کے ہاں تو پھر بہت بڑی دھاندلی ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار. تم پاگل ہو گئے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو کہ آخرت نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ جو خدا کے خوف سے اچھی زندگی گزارتا ہے اور جو ظالم ہے بری زندگی گزارتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ میں دونوں کو مار کے ختم کر کے ایک جیسا کر دوں گا. ما لکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ قرآن کے الفاظ دیکھو، مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو. تو جو یہ اعتراض کیا کرے نا اللہ آگ میں کیسے ڈالے گا، یہ اس سے پتہ چلتا ہے آخرت نہیں ہے. اس سے کیا، اس سے بڑا الزام اللہ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو برابر. دنیا میں تھوڑی سزا ملتی ہے، دنیا میں تو چور ڈاکو صدر بن جاتے ہیں. حقیقت ہے یہ. دنیا میں تو ایسا بھی کیس ہمارے سامنے آیا کہ ایک لڑکی نے گھر سے بھاگ کے شادی کی اور کیس باپ پہ ڈال کے، بےہودہ کیس کی، یہ مجھے یعنی غلط نظروں سے دیکھتا تھا، حالانکہ باپ پاک دامن تھا، اندر کس کو کر دیا؟ باپ. اس باپ پہ کیا قیامت گزرے گی یار، کہ ایک تو میری عزت کا جنازہ نکالا اور اوپر سے مجھے پہ الزام ڈال کے. جس باپ نے بچیوں کو گودوں میں پالا ہو، کتنی محبت دیتا ہے باپ. دنیا میں ایسے ایسے مظالم ہو رہے ہیں کیا انسان کانوں کو ہاتھ لگائے، اور ان ظالموں کو دنیا میں سزا نہیں ملتی. اکثر بے گناہ لوگ سزا میں پستے ہیں، پھانسی کے پھندوں پہ چڑھ جاتے ہیں بے گناہ. جو قتل کرنے والا ہوتا ہے وہ کھلے عام گھوم رہا ہوتا ہے. تو بھائی دنیا میں تو ایسا ممکن ہے. اللہ کہتے ہیں کیا میرے بارے میں بھی تم نے یہ گمان کر لیا ہے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کئی فتحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو تم میرے بارے میں کہ پرہیزگاروں کو، اچھوں کو بروں کو مار کے ختم کر کے برابر؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو جو یہ کہا کرے نا کہ آگ سمجھ میں نہیں آتی، اس سے کہیں ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کوئی بھی سزا نہیں ملے گی. اگر آگ نہیں ہے تو پھر آپ بتاؤ کیا سزا ہے؟ صحیح ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ہماری سمجھ میں آگ کی سزا نہیں آتی، لیکن بھائی ہماری سوچ اور ہماری سمجھ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. علماء کہتے ہیں جہنم اللہ کے غضب کا اظہار ہے. خدا کو نافرمانوں پہ جو غضب ہوگا نا، تو غضب کس کا ہے؟ اللہ کا. تو اللہ اپنے غضب کا اظہار اسی طرح کرے گا، کیونکہ وہ عام غضب نہیں ہے. وہ کس کا غضب ہے؟ اللہ کا غضب ہے. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اس پہ اعتراضات نہیں کرنے چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اس سے عقل مند لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچا جس کی وجہ سے جہنم کی آگ حلال ہوتی ہے. اسے پناہ مانگو اس سے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے. اور جب بھی ان کے پاس کوئی جو لشکر ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کیا ڈرانے والا نہیں آئے گا؟ آیا؟ وہ کہتے ہیں کاش ہم سن لیتے یا عقل سے کام لیتے. عقل کا مطلب سمجھ میں آیا نا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی سزا ہی نہ دے کسی کو. کاش ہم عقل سے کام لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، اللہ فرماتے ہیں دیکھو آج اپنے جرم کا انہوں نے اقرار کر لی. یہ دنیا میں کر لیتے تو فائدہ ہوتا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، لیکن فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں. ایتھیس کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا، وہ آ کے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ میں ہوں، وہ خاموش کیوں بیٹھا ہے؟ وہ خاموش نہیں بیٹھا. وہ خاموش بیٹھا ہوتا تو اتنی باتیں بولو نہ کر رہا ہوتا.
وہ خاموش نہیں, ہاں نظر نہیں آئے گا وہ, کیونکہ نظر آتا تو اسے بتانے کی باتیں کرنے کی ضرورت, بولتے کیوں نہیں, پھر ضرورت تھوڑی تھی, پھر نہ پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت, پھر نہ کتابیں نازل کرنے کی ضرورت, اس کو کیا ضرورت تھی یہ سب چیزیں کرنے کی بھائی, کیونکہ جب وہ نظر آ جاتا تو حجت تمام ہو جاتی, آزمائش پھر سوچنے کا موقع تھوڑی ملتا. نظر نہ آنے کا فائدہ ہے اللہ سوچنے کا موقع دے رہا ہے کہ جب سمجھ میں آ جائے توبہ کر لینا, توبہ قبول کر لوں گا. جب اللہ ایسی بڑی نشانی دکھاتا ہے تو پھر سوچنے کا موقع نہیں دیتا. دیکھو قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہتی تھی کہ آپ بڑی نشانی دکھاؤ, معجزہ. وہ کہتے تھے دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں, یہ نشانی ہے, میری دعوت دیکھو, میں اس پہ تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا, تو بس اتنا کافی ہے, میری دعوت صحیح ہے, غلط بات نہیں کر رہا میں. کہہ رہے نہیں آپ کو اللہ نے بھیجا ہے, کوئی نشانی دکھاؤ. تو انہوں نے کہا دیکھو جب اللہ نشانی دکھائے گا نا تو تمہیں مہلت نہیں دے گا, اور پھر اس نشانی کے آداب بھی بہت ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں نشانی. انہوں نے کہا اچھا کیا نشانی؟ اب دیکھو کیسے عجیب سا مطالبہ کیا بیہودہ, اس پہاڑی سے اونٹنی نکال دو بھائی, جو منہ میں آیا وقت دیا. عجیب سی بات ہے نا کہ پہاڑی سے کیا نکالو, اونٹنی. یہ ان کا خیال تھا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. پیغمبر نے اللہ سے کہا اللہ اس پہاڑی سے کیا نکال دے, بیہودہ اعتراض ہے, بیہودہ بات ہے, نکال دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے نکال دیتا ہوں میں, لیکن جب یہ اتنی بڑی نشانی دیکھیں گے نا پہاڑی سے اونٹنی بھی, تو پھر اس اونٹنی کے آداب بہت ہوں گے. ابھی تک تو آپ دعوت دے رہے ہیں, جو مان رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں مان رہا کوئی آسمانی آفت نہیں آ رہی ہے, آخرت کے لیے میں نے چھوڑا ہوا ہے, مہلت دی ہوئی ہے, لمبی لمبی عمریں ہیں, سوچو جس ٹائم بھی خیال آ گیا توبہ کر لوں گا. لیکن جب یہ اونٹنی میں نکالوں گا تو پھر اس کے آداب ہوں گے. کیا؟ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ, جس دن یہ پانی پیے گی کسی دوسرے جانور کو پانی پینے کی اجازت نہیں. جب یہ گھاس کھائے گی اس کو چھیڑنے کی اجازت نہیں. اب صبر کرو گے, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو جب اللہ کی اونٹنی ہے تو پھر اس کے جو رہن سہن اور اس کے جو پروٹوکول ہوگا وہ بھی بڑا ہوگا, اس کا چھوٹا موٹا پروٹوکول نہیں ہے. اب کیا ہے, وہ اونٹنی اتنا پانی پی لیتی تھی, ان کے لیے جانوروں کے لیے پانی نہیں بچتا تھا. انہوں نے کہا یار یہ ایک نئی ٹینشن. تو اللہ جب بڑی نشانی دکھاتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں بھی ساتھ میں آتی ہیں. بڑی نشانی دکھاتا ہے تو ان لوگوں نے, شرارتی لوگوں نے کیا کہا بھائی اس اونٹنی کو قتل کرو, اس کی وجہ سے ہمارے جانور کا نقصان ہو رہا ہے. پیغمبر نے کہہ دیا کہ اس کو کچھ کہا نا تو پھر فوراً عذاب آئے گا. لیکن وہی شرارتی لوگ اکٹھے ہوئے, اونٹنی کو قتل کیا. تو اللہ نے پیغمبر کو وحی کی کہ ان کو بتا دیں کہ 3 ایام 3 دن بس انتظار کرو, کھاؤ پیو موج مستی, 3 دن کے بعد خدا تمہیں نہیں چھوڑے گا. اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو لے کے نکل جائیں. 3 دن کے بعد گہرے بادل آئے. حضرت صالح نے کہا کہ عذاب آ رہا ہے. انہوں نے کہا عذاب نہیں ہے تو بارشیں ہوں گی. فرمایا نا 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 بل ہوا مستعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم, یہ وہ عذاب ہے جس میں جلدی مچا رہے تھے. تدمر کل شیء بامر ربھا, قرآن کہتا ہے 7 دن 8 راتیں ایسی ہوا چلی ہے سر جس میں ایک آواز ہوتی ہے نا خطرناک, اور اس ہوا نے ان کو اٹھا کے ایسے, کیونکہ کھجور کے تنوں جیسے تو کمبختوں کے قد تھے, اور کہتے تھے من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ پاورفل کوئی بھی نہیں ہے, سب سے طاقتور ہم ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہوا سے مارا. علماء اس میں حکمت بیان کرتے ہیں, ہوا نے نا اٹھا کے پٹخائے ان کو. علماء کہتے ہیں کسی قوم پہ ایسا ہوا کا عذاب نہیں آیا, پانی سے غرق کیا فرعون کو, کسی قوم پہ پتھر برسے, یہ ہوا کیوں؟ اصل میں ہوا بہت ہلکی چیز ہے اور ان کے دعوے تھے بہت بھاری ہونے کے. تو اللہ نے کہا میں سب سے ہلکی چیز سے تمہیں ماروں گا, میں سب سے ہلکی چیز سے تمہیں پٹکوں گا میں. تو سب سے ہلکی چیز ہوا ہے. تو ہوا 7 دن 8 راتیں چلی ہے اور ایسے اٹھا کے پٹھائے ان کو. قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ, کھجور کے تنے جیسے فصلیں کٹی بھی پڑی ہوتی ہے نا, ایسے 7-8 ایک ہفتے کے بعد ان کی یہ حالت تھی. فہل تری لہم من باقیہ, اللہ فرماتے بتاؤ ایک بھی ان میں سے تمہیں زندہ نظر آیا کیا؟ ایسا اللہ نے پٹکا ہے. تو جب اللہ, یہ جو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا اللہ نظر نہیں آتا, بھائی اگر نظر آ گیا نا تو میں اور آپ شاید بچ جائیں, آپ نہیں بچو گے. اللہ بچائے ہمیں اپنی رحمت سے, پھر نہیں بچو گے. علماء نے ایک بڑی نکتے کی بات کی ہے. بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے, بنی اسرائیل نے توبہ استغفار کیا کہ ہم نے غلطی ہو گئی. تو اللہ نے ان کی توبہ کو ایسے ہی قبول نہیں کیا. کہا ٹھیک ہے اصولی طور پر تو سزا ہونی چاہیے, لیکن جہنم میں جانا, لیکن جنہوں نے عبادت کی وہ قتل کیے جائیں گے ان کے ذریعے. جنہوں نے عبادت نہیں کی, جو نہیں کی وہ کرنے والوں کو قتل کریں گے تو تمہارا گناہ معاف. جبکہ اس امت کے لیے کیا اصول ہے؟ گناہ ہو گیا, چاہے بت پرستی کی, چاہے کچھ بھی ہوا, چپکے سے اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کرو, اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. اللہ اس توبہ کے سچے ہونے کے ثبوت بولو نا نہیں مانگتا.
بنی اسرائیل سے مانگا جا رہا ہے ثبوت کہ تم سچے دل سے کر رہے ہو، اگر کر رہے ہو تو اپنے آپ کو قتل کرواؤ پھر مانیں گے. جبکہ اس امت مسلمہ میں کیا ہے؟ بس اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو. اللہ اس کے ثبوت نہیں مانگتا کہ تم اس توبہ میں کیا ہو سچے. اگر تمہاری نیت، دل کے حال تو اللہ جانتا ہے، دل میں نیت ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، بس کافی ہے. کیوں علماء کہتے ہیں کہ اس امت پر جب قرآن نازل ہوا بہت سے لوگوں نے نہ جبریل کو دیکھا نہ اللہ کو دیکھا، مگر وہ پیغمبر کی بات پر انہوں نے یقین کیا. حتیٰ کہ پیغمبر نے یہ کہا نا میں مسجد اقصی سے آسمانوں پہ گیا ہوں، صحابہ نے مان لیا کہ آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ کبھی نہیں. غیب پر یقین. تو اللہ نے کہا تم جب مجھ پہ غیب پہ یقین کرتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ توبہ میں وہی معاملہ کروں گا جو کیس پر ہوتا ہے، غیب پر. تم سے ثبوت بولو بھائی نہیں. بنی اسرائیل کم بختوں نے کیا کیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے، بنی اسرائیل نے کہا ایسا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے. اللہ نے کہا جب تک مجھے دیکھا نہیں تھا نا، یقین نہیں کر رہے تھے، تو میں بھی تمہاری توبہ کے سچے ہونے کے ثبوت جب تک دیکھ نہیں لوں گا اس وقت تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا. جیسے تم ہو ویسے ہی ہمارا بھی تمہارے ساتھ معاملہ ہے. تو جس کو اللہ جتنی بڑی نشانیاں دکھاتے ہیں اس کا معاملہ اتنا ہی کیا ہو جاتا ہے، مشکل. تبھی تو قرآن میں آتا ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ اللہ نے کیا، اشارہ دیا، حدیث میں تفصیل ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ سورج کو کہاں سے نکالیں گے؟ مغرب سے. اور وہ مغرب سے نکل کے جب زوال تک پہنچے گا تو دوبارہ مغرب میں ڈوب جائے گا. اب یہ بات اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا. تو جب دنیا میں یہ نشانی ظاہر ہوگی تو اسلام کی حقانیت کا ایک بہت بڑا ثبوت دنیا کے پاس آ جائے گا، کیونکہ سائنس کی دنیا میں اس بات کا امکان 1% بھی نہیں ہے. کیونکہ سورج کا مغرب سے نکلنے کا مطلب کیا ہوا کہ زمین الٹی گھومے گی، اور سائنسدان کہتے ہیں الٹی گھومنا تو دور کی بات، زمین کی اسپیڈ میں تھوڑا سا فرق آ جائے نا تو ہم سارے جیسے ایک لٹو پہ گھوم رہا ہو اور وہ گاڑی میں اسپیڈ سے جا رہے ہوں اور بریک لگ جائے تو سارے کھڑکیوں سے باہر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہے بھائی. کار کی اتنی اسپیڈ نہیں ہے جتنی کس کی ہے، زمین کی. زمین اتنی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے، یہ رک گئی تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آرام سے یہاں بیٹھے رہیں. آپ سب اپنے سسرال پہنچ چکے ہوں گے اس وقت، یعنی ایسی جگہ جا چکے ہوں گے جہاں آپ کبھی بھی جانا نہیں جانا. سالوں سے گلے مل رہے ہوں گے، آپ سسر کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ. یعنی ایسی ایسی جگہ آپ کو زمین پہنچا دے گی جہاں آپ کبھی بھی جانا نہیں چاہتے. اور الٹا گھومنا شروع ہو جائے پھر